الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض کر دی گئی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، نماز الحمدللہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور اس میں مختلف رکعات ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیں فجر میں 2 رکعتیں ہیں، ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، عصر میں 4 رکعتیں ہیں، پھر مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، اور پھر عشاء میں 4 رکعتیں ہیں۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں سلسلہ کیا ہے، اس کے پیچھے مواقع کون سے ہوئے، کہاں سے یہ ثابت ہے کہ صبح کی 2 پڑھنی ہے، یہ کہاں سے بات آئی ہے، کس نے ہمیں بتایا ہے، تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بعض انبیاء کرام علیہم السلام نے مختلف اوقات کی نمازیں مختلف مواقع پر ادا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ان محبوبان بارگاہ کی یہ حسین ادائیں پسند آئی، اور امت مسلمہ پر، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر، ہم امتیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رکعتوں کو فرض کر دیا۔ جیسے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے صبح ہونے کے شکر میں 2 رکعتیں ادا فرمائیں، تو یہ نماز فجر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں اجالا ہی اجالا، نور ہی نور ہے۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے مبارک قدموں سے زمین کو نوازا تو شب دیکھی، اور پھر جب صبح آئی تو خوش ہوئے، اور شکرانے میں آپ نے 2 رکعتیں نماز ادا کی، تو وہ ہمارا امت محمدیہ کے لیے، ہمارے لیے فجر میں 2 رکعتیں فرض بن گئی۔ اور ظہر کا کیا ہے، ظہر کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان محفوظ رہنے اور دمبا قربانی کرنے کے شکریہ میں ظہر کے وقت 4 رکعتیں ادا فرمائیں، تو یہ نماز ظہر ہو گئی۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام 100 برس کے بعد زندہ فرمائے گئے، اس کے بعد آپ نے 4 رکعتیں ادا فرمائیں، تو یہ نماز عصر ہو گئی۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ نبینا علیہ السلام کی حکایت نہایت دلچسپ ہے۔ حکم خداوندی ہے سے آپ علیہ السلام 100 برس فوت رہے، آپ کی سواری کا گدھا گل کر بکھر گیا، لیکن آپ کا کھانا اور پانی بغیر اور کھجور اور انگور کے رس صحیح سالم یعنی سلامت رہیں۔ 100 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا، آپ کی نظروں کے سامنے گدھے کو بھی زندہ کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے نماز عصر ادا کی، کیونکہ وہ شام کا وقت تھا۔ جو نماز آپ نے 4 رکعتیں ادا فرمائیں، تو وہ ہمارے لیے نماز عصر ادا ہو گئی۔ اور نماز مغرب کے حوالے سے کیا ہے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بوقت مغرب 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام مغرب کے وقت 4 رکعتوں کے قیام کے لیے کھڑے ہوئے، اور مگر درمیان میں 3 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا، تو نماز مغرب کی 3 رکعتیں ادا ہو گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کے نبیوں کی کیا ادائیں ہیں، اور اللہ نے کیا خوب ان کو پسند فرمایا۔ تو عشاء کی نماز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی 4 رکعتیں، تو ہمارے لیے 4 رکعتیں فرض ہیں۔ اور بات یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض دی، اور ہم امتیوں پر 5 نمازیں فرض ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔